اس حکومت نے 2 سالوں میں صرف ایک کام کیا ہے، وہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے اس کو باہر نہ نکالے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ لوگ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے، 2 سالوں میں یہ نکال سکے نہیں۔ یہ لوگ عمران خان کی ورکروں کو FIR سے ڈرانا چاہتے تھے، ڈرا سکے نہیں۔ یہ لوگ میری لیڈرشپ کو گرانا چاہتے تھے PTI کے، گرا سکے نہیں۔ یہ لوگ مراد سعید کی آواز کو دبانا چاہتے تھے، دبا سکے نہیں۔ یہ لوگ میری لیڈرشپ کو، میری پارٹی کو یہ چاہتے تھے کہ لوگ عمران خان کو بھول جائے۔ کیا لوگ عمران خان کو بھول گئے؟ عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تم ہمیں گرانے کی کوشش میں بار بار گرے ہو، مگر یہ یاد رکھیں جس شخص کو تم گرانے میں لگے ہوئے ہو وہ دن بدن مقبول ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس پام بڑی 7 کی حکومت کو یہ بتاتا ہوں کہ تم ہمیں مار سکتے ہو، تم ہمیں گرفتار کر سکتے ہو، تم ہمارے خلاف جعلی FIR کر سکتے ہو، تم ہمیں تانوں میں بند کر سکتے ہو، مگر خدا کی قسم کوئی مائے کا لال ہمارے دل سے عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ عمران خان ایک شخص کا نام نہیں ہے، عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، اور ہم نے ابھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پوچھتے میں ایک شعر ہے سلیم رحمان صاحب، منگلی ونی اپدی نہیں اچتاوان دے پکے، منگلی ونی اپدی نہیں اچتاوان دے پکے، اور تو وردانگو کچاوی عمران خان دے پکے۔ اسی لیے منگلی ونی اپدی نہیں اچتاوان دے پکے، اور تو وردانگو کچاوی عمران خان دے پکے۔ اسی لیے مان لو کہ تم ہار چکے ہو، مان لو کہ تم گر چکے ہو، مان لو کہ تم سیاست میں خریداری کرتے ہو، مان لو کہ تم سیاست میں مداخلت کرتے ہو، مان لو کہ تم پام 47 کی جعلی حکومت ہو، مان لو کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے، مان لو کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے، مان لو کہ یہ بجٹ تم لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا، کیونکہ میلادی لیڈر یقین رکھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سی مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور ہمارا نعرہ ہے خان تیرا ایک اشارہ حاضر ہے لہو ہمارا۔ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، عمران خان کی ہدایت پر، عمران خان کی ایک کال پر پوری قوم متحد ہوئی۔ فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، وہاں پر حملے ہوتے ہیں، پوری قوم متحد ہوتی ہے۔ مگر میں اس ایوان سے میرا یہ گلہ بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہوتے ہیں، جب خیبر پختونخوا میں بم دھماکے ہوتے ہیں، تو پوری قوم ہمارے ساتھ کیوں متحد نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ کیوں یک زبان نہیں ہوتی؟ اور میں یہ وان کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ یہ آگ آج جو خیبر پختونخوا میں لگی ہوئی ہے، آپ کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں یہ آگ آپ کی دہلیز پر ہوگی، اور پھر آپ اس کو بجھا نہیں پائیں گے، پر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، تو اس لیے میں پوری قوم سے، اس پارلیمنٹ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس میں کھڑے ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک وقت تھا جب عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک بھی حملہ نہیں ہوا تھا خودکش، اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، فارم 47 کی جعلی حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کر دیا، جس میں ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی شامل تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، مشیر خزانہ صاحب کی تقریر کے پہلے صفحہ پر لکھا تھا کہ اس بجٹ میں اتحادی جماعتوں کی مشاورت بھی شامل تھی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے مشاورت نہیں کی اور ہم بجٹ کے خلاف احتجاج کریں گے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم سے بھی کسی نے مشاورت نہیں کی ہے اور ہم سے بھی کسی نے نہیں پوچھا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، پوری قوم حیران ہے کہ کون ہے وہ لوگ جس نے یہ بجٹ تیار کیا ہے، کون ہے وہ لوگ جنہوں نے عوام کے اوپر مزید ٹیکسز لگائے ہیں، کون ہے وہ لوگ جو عوام کا درد سینے میں نہیں رکھتے؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جعلی حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی عوامی نمائندے نہیں ہیں،
جناب اسپیکر صاحب، اگر ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم غریب عوام کے اوپر ٹیکسز لگائیں، اگر ہمارے پارلیمنٹ کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ ہم مہنگائی میں اضافہ کریں، تو جناب اسپیکر صاحب اگر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو اوگرا بھی کر سکتی ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ تو کنسرن ڈپارٹمنٹ بھی کر سکتی ہے، ٹیکسز میں اضافہ تو BR بھی کر سکتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا، اور افسوس کی بات کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف شامل نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، غربت کی اگر ہم بات کریں تو اس حکومت میں 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر کی نیچے چلے گئے ہیں۔ ملک میں غربت کی شرح 45% کی حد تک، خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اور اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، نیشنل اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، دوسری طرف مزدور کی ماہانہ اجرت جو کہ پچھلی حکومت میں 38,500 روپے تھی، اس میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماہانہ اجرت مزدور کے مطابق رکھی جائے، کیونکہ اگر مجھے پتا چلا کہ اس میں گزارا نہیں ہوتا تو میں اپنی تنخواہ میں اضافہ کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو مزدور کی مزدوری میں بھی 600%، اگر نہیں تو 300% اضافہ ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی اگر میں بات کروں تو اس میں خیبر پختونخوا کے لیے ایک شرمناک حد تک کم حصہ رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، NFC ایوارڈ میں ہمارا شیئر بنتا ہے 14.62%۔ اس کے علاوہ ہمارے مرکز کے اوپر 2565 ارب روپے کے بقایا جات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بجلی قیمت میں 1650 ارب روپے کے بقایا جات ہیں۔ اس کے باوجود ہماری صوبائی حکومت نے فرینڈلی بجٹ پیش کر دیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت ہی کم حصہ مختص کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام تشریف رکھیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ تشریف ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں یا لابی میں جا کے بات کریں۔ امین الحق صاحب، امین الحق صاحب، امین الحق صاحب، جلسہ جا کے لابی میں کریں پلیز۔ جناب اسپیکر صاحب، اور افسوس کی تشریف بات یہ رکھیں ہے یا لابی میں چلے جائیں پلیز۔ کہ PSDB میں میرے صوبے کا حصہ تو چھوڑیں، اوپر ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے اوپر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کابینہ میں امیر مقام صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی منظوری سے اور ان کی مرضی سے میرے ملاکنڈ ڈویژن کے اوپر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اس کی موجودگی میں میری صوبے کی نمائندگی، وہ اپنے آپ کو صوبے کا نمائندہ کہتا ہے، اس کی موجودگی میں کابینہ نے میری صوبے کو شرمناک حصہ دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو ملک کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس بجٹ میں یوتھ کے لیے ایک بھی پروگرام شامل نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت میں 3 پروگرام تھے، یوتھ امپاورمنٹ، یوتھ لون اور کامیاب جوان پروگرام، وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ جناب اسپیکر صاحب، کل ایک محترمہ یہاں پہ تقریر کر رہی تھی کہ KB میں بجٹ کہاں پر ہے، وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ بجٹ آپ کی جیب میں اس وقت موجود ہے، آپ کے پرس میں موجود ہے۔ ابھی آپ جائیں خیبر پختونخوا کی کسی بھی ہاسپٹل میں، آپ کے پرس میں آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس پر آپ کا مفت علاج ہوگا، وہ بھی 10 لاکھ روپے کا۔